السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں پہلا سبجیکٹ عقائد اسلامیہ کا ہے، جس کے لیے سب سے پہلے ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ حصہ دوم صفحہ نمبر 14 ہے۔ پچھلے سبق میں انبیاء کرام کے بارے میں کچھ عقیدے بتائے گئے تھے کہ انبیاء کرام کون ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح کی چیزوں سے پاک ہوتے ہیں وغیرہ۔ انبیاء کرام کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور محال ہوتا ہے۔ اب یہاں معصومیت کے تعلق سے ہی عقیدہ بتا رہے ہیں کہ کیا اولیاء اللہ بھی معصوم نہیں ہے؟ پیچھے بتایا گیا تھا کہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اولیاء اللہ، وہ اتنا بڑا مقام اولیاء اللہ کا ہے، کیا وہ بھی معصوم نہیں ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بے شک اولیاء اللہ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت میں جو امام ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ یہ سب اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیا ہے، اللہ کے فضل سے یہ گناہوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن معصوم ہونا ایک الگ بات ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب گناہ بالکل ناممکن ہوتا ہے، وہاں گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ نتیجہ دیکھیے، نتیجہ تو وہی ہے کہ گناہ ان سے بھی نہیں ہوتا، گناہ ان سے بھی نہیں ہوتا، نبی بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، ولی بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن مرتبے میں فرق یہ ہے کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ عقیدے کی باریکی کو سمجھنا چاہیے۔ تو بعض گمراہ فرقے اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، عصمت انہی کے لیے ثابت ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو ناممکن بھی نہیں، ہو تو ناممکن بھی نہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، کیا نبی کسی حکم خداوندی کو چھپا بھی لیتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر بندوں کے لیے جتنے احکام اتارے انہوں نے وہ سب کو پہنچا دیے۔ جو کہے کہ کسی حکم کو نبی نے چھپائے رکھا، یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے نہ پہنچایا، وہ کافر ہے، ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات ایمان کے خلاف ہے۔ نبی آتے ہی ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اللہ کا کوئی پیغام جو بندوں کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں چھپاتے ہیں۔ جو نبی وفات پا چکے انہیں مردہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہے آتے جاتے ہیں۔ ایک آن کے لیے ان پر موت آئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے، وعد الہیہ کے لیے ان پر موت آئی، پھر وہ بدستور زندہ ہو گئے۔ انسانوں کی نگاہوں سے چھپ گئے لیکن وہ زندہ ہیں، تو جب زندہ ہیں تو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید میں نبیوں پر ایمان لا کر ان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے لیے جان دینے والوں کو زندہ کہا گیا، جن کا مرتبہ نبیوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ نبیوں پر ایمان کے طفیل جن کو یہ زندگی حاصل ہوتی ہے، ان کی حیات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ان کی ثابت ہے تو انبیاء کرام کی بدرجہ اولاد ثابت ہوگی۔ تو تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے۔ بعض لوگ اس عقیدے پر اس طرح چوٹ کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء کی زندگی ماننے سے ان کو خدا ماننا لازم آ جائے گا۔
نہیں نہیں زندہ نہیں ہے، مردہ ہے معاذ اللہ۔ تو اگر قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ روح کو تو فنا ہونا ہی نہیں ہے، روح تو جب پیدا ہو گئی ہے تو اب کبھی روح فنا ہوگی ہی نہیں، اور روح بھی تو مخلوق ہی ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے۔ تو بہرحال آپ روح کو تو باقی مانیں گے ہی، اگر جسم کو نہیں بھی مانیں گے تو روح کو باقی ماننے کے بعد پھر جسم کو باقی ماننے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اور نبیوں کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی ارواح طیبہ ان کے اجسام مبارکہ میں ہی ہے، اور وہ اور عام انسانوں کی طرح وہ مقید نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں چاہے آئے جہاں چاہے جائے، کھاتے پیتے ہیں جیسے دنیا میں تھے وہ ویسے ہی ہیں، بس روح ان کے جسموں سے نکالی گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، پھر ان کے جسموں میں ڈال دی گئی، اور چونکہ نظام کائنات میں جو عادت الہیہ ہے وہ جاری رہے، ان کو عام انسانوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا، تو یہ اللہ کا نظام دنیا میں چل رہا ہے، تو یہ سب اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے تو پھر اللہ کی قدرت پر ایمان لانے والے کو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اپنی قدرت سے زندہ نہیں ہے، اللہ کے زندہ رکھنے سے وہ زندہ ہے، تو اللہ کی قدرت کا ہی اقرار ہے اس میں کہ ہمارا پروردگار پہلے اس نے انبیاء کو انسانوں کی نظروں کے سامنے زندہ رکھا، اب وہ انسانوں کی نظروں سے چھپا کر زندہ رکھا ہے، تو انسانوں کی نظروں سے چھپا دینا اس کی قدرت میں نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے اس کی قدرت میں۔ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں جو ہمارے سامنے زندہ ہیں مگر ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، وہ ہیں، ہم مانتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ مخلوق ہے، لیکن ہم کبھی اس کو دیکھے ہیں نہ دیکھ سکتے۔ تو جب ایسی مخلوق ثابت ہے جو ہمارے درمیان رہتی ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی زندگی کے بھی ہم قائل ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں، اس کے آنے جانے کے قائل ہیں، کتنی ایسی مخلوقات کے ہم قائل ہیں یہ چیز ہوتی ہے مگر ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی قدرت ہے وہ جس مخلوق کو جیسے چاہے زندہ رکھے۔ کسی کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم انہیں، اب دیکھیے جن ہے، کیا ہر مسلمان جن کو دیکھتا ہے؟ جن زندہ بھی ہیں، ہمارے پاس آتے جاتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن کس نے دیکھا ان کو آتے جاتے ہوئے کھاتے پیتے ہوئے؟ تو یہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے درمیان ہے لیکن ہم ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جیسا چاہے جس کو زندہ رکھے۔ اگر اس نے انبیاء کرام کو اگر موت کے بعد بھی اگر ویسی ہی زندگی عطا فرمایا ہے جیسی موت سے پہلے تھی تو یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ بعض لوگ اس پہ بہت سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام کی قبروں سے مٹی نکالیں گے تو کیا وہاں وہ زندہ ملیں گے کیا، اور وہ زندہ ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، ان کو دفن کیوں کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ صرف ایک ہی جہت سے بات کر رہے ہیں، زندہ رہنے کا جو ایک طریقہ ہے اس طریقے پر بات کر رہے ہیں۔ زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی چلے پھرے، لوگوں سے ملے، لوگوں کے درمیان رہے، زندہ رہنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے جس کو زندہ رکھ کے، انبیاء کے بارے میں اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ جب لوگوں کے درمیان رہنے کی مدت ختم ہو جائے گی تو ان کی زندگی کا طریقہ بھی بدل جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور یہ نظام اگر قرآن و حدیث سے اور اقوال سلف سے، ارشادات سلف سے ثابت ہوتا ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں ہوتا۔ اس آگے سوال دیکھیے، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہے؟ جواب، سب سے پہلے نبی
آدم علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے انسان موجود نہ تھا، سب انسان انہی کے اولاد ہیں، اس لیے آدمی کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ اور آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ تو اس سے کیا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان کس سے پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام سے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی جانور سے یعنی بندر وغیرہ سے ترقی کر کے انسان بنا ہے، یا پھر اور کسی طریقے سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ ہم اور آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ سب میں پہلے رسول جو کافروں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ نے 950 برس تک تبلیغ کی، مگر چونکہ آپ کے زمانے کے کافر بہت سخت دل اور گستاخ تھے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آخر کار آپ نے دعا کی، طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف گنتی کی وہ مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھا بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ پچھلے زمانوں میں کیا ہوا ہے وہ قرآن مجید سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوگا۔ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہو یا اللہ نے ہمارے نبی کو اس کا علم عطا فرمایا ہو، تو ہمارے نبی نے حدیثوں میں بیان کیا ہو، اس سے ہٹ کر پچھلے زمانوں میں کیا ہوا اس کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب سائنسداں اور جو بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے تجربے کر کے جو بتاتے ہیں ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا، تو اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ مانیں گے وہی جتنا ہم کو ہمارے دین میں بتایا گیا، اور جو نہیں معلوم ہے اس کو جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کب سے ہے؟ جب سے بھی ہے، اللہ کے پیدا کرنے کے بعد سے ہے۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان 50,000 سال سے چل رہا دنیا میں، کہ 1,00,000 سال سے چل رہا ہے؟ یہ سب ماننا کوئی دین کے اعتبار سے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اتنا ہم کو ماننا ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرما دیا تھا، پھر آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا وغیرہ۔ اگلا سوال دیکھیے، سب سے آخر میں کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب، سب سے پچھلے نبی جو تمام جہان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بھی عقیدہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ انبیاء کرام مرتبے میں برابر ہیں یا کم و بیش؟ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں، اور سب میں افضل، رتبے میں سب سے بلند و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سردار، سب کے سر کے تاج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کے بعد کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ جواب، حضور کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ حضرات خدا کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی ان کو پیغمبران اولو العزم یا رسولان اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ سبق مکمل ہو گیا۔ اب اگلے سبق میں حضور